بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف انسٹیٹیوٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مصر کی سرزمین میں ایک شریف دل خاتون ہوا کرتی تھی۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر تھی۔ یہ بھی ایک خاص کرامت تھی کہ مال و دولت اور آرام و سکون کے حصول نے اسے مغرور نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا دل غریبوں کی محبت سے بڑھ گیا تھا۔ اس کا شوہر اس کی عادت کے بالکل خلاف تھا۔ حکمرانی اور سلطنت کا وجود، جائیداد اور دولت کی مشقت، عیش و عشرت اور اقتدار کے نشہ نے اسے بے حد مغرور بنا دیا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو اپنا غلام بنایا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا، کیونکہ وہ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکا اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلایا، جو سب کا خالق اور مالک ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ فرعون کا واقعہ تھا۔ حضرت آسیہ کی اہلیہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، لیکن آج تک ان کے ایمان کی خبر کسی نے نہیں سنی تھی۔ لیکن جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملی، جب ایسا ہوا تو سب سے پہلے اس نے انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے اس نے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز اور حیران کن لہجے میں کہا کہ تمہاری بیٹی کو بھی اس کا جنون ہو گیا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو موسیٰ کے خدا کو سنو، اگر وہ انکار نہ کرتا تو موت کا مزہ ضرور چکھتا۔ اس کی ماں نے تنہائی میں اسے فرعون کی بات ماننے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا، کیا میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں؟ جب فرعون کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تو اس نے انہیں سختیوں اور پریشانیوں میں ڈالنے کا سوچا تاکہ وہ اپنے ایمان سے پھر جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، جیسے کہ آپ کو سورج کی طرف منہ کر کے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لوہے کے ساتھ لٹایا جائے گا اور آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیے جائیں گے۔ آپ حرکت نہ کر سکیں گے، لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود آپ کا ایمان کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا گیا۔ جب فرعون نے اسلام سے انکار کشی کی تو آپ نے نہایت ایمان افروز جواب دیا، جس کی وجہ سے فرعون کا غرور ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ظالم، میرے وجود پر غالب آ سکتا ہے لیکن میرا دل حفاظت میں ہے۔ میرے رب کی تم پر میری ہڈی کاٹ دو، تب بھی میری محبت بڑھتی رہے گی۔ پھر حضرت آسیہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ہے موسیٰ، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان پر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال پر فخر ہے۔ یہ سوال کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر آپ اس طرح کریں گے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گڑھ بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے بچا۔ جب فرعون کی تمام سازشیں ناکام ہوئی تو فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور تنبیہ کے طور پر کہا، اس کے غلام ایک بڑی چٹان لے آئیں اور چٹان کو دیکھ کر اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے تو اس پر چٹان گرا دیں، اگر وہ مان لے تو وہ میری بیوی ہے، اور اسے عزت کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب چٹان لائی گئی تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور وہاں جنت میں اپنا گھر دیکھا، جہاں سے آپ کا عجم اور استقلال مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس حالت میں آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر ایک چٹان گرتی ہے اور وہ گرتی ہے اس جسم پر جس میں روح نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔